مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 91 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے: اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی پیدا کردہ مخلوق کو لے جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے لگتے. وہ لوگ جو اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی بات کو صاف کرا ہے. اور پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے، بولتے تھے کہ کچھ جنات بھی اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ جو اللہ کے ولیوں کو بھی کہا کرتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے عیسائی بھی، انہوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح یہود نے بھی کہا. تو اس طرح کی جو اللہ پہ جو جھوٹے الزامات لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، نہ تو بیٹا بنا ہے نہ اس کا کوئی معبود دوسرا معبود ہے. پھر اللہ نے کہا اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، کہا کہ اگر دوسرا معبود ہوتا تو کیا ہوتا، وہ معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا، یا پھر کیا ہوتا، دو کام کرتا وہ دوسرا معبود، یا تو اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا یا ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتے. تو وہ لوگ جو اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ کے ان سے پاک اور منزہ ہے. جو یہ اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں اللہ سے پاک اور منزہ ہے. تو اس میں میزان نے لمبی بحث کری ہے کہ اپنی مخلوق کو معبود لے جاتا. تو ایک تو کام یہ کرتا کہ ایک معبود ہوتا تو اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ لے جاتا، یا پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتے. کیونکہ الہیت کی تاثیر یہ ہے کہ وہ کسی سے دب کے نہیں رہتی ہے، خاموش نہیں بیٹھتی الہیت. مطلب کوئی خدا ہے تو وہ دب کے تھوڑی بیٹھے گا. تو میزان نے اس طرح سے بحث کری کہ جیسے سسٹمز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ یونیورس میں سسٹمز ہیں نا، ٹری سسٹم ہے یا سی سسٹم ہے یا میرین لائف ہے. تو کیا ہوتا کہ پھر یہ سب لوگ سیپریٹ سسٹم ہو جاتے ہیں، ایک نہیں ہوتا ہے سسٹم، کیونکہ اپنے حساب سے ڈس آرگنائز ہو جاتے پورے. کیونکہ بھائی اس کا معبود یہ ہے، اس کا معبود یہ ہے، اس کا معبود یہ، تو وہ اپنے حساب سے چلے جاتے. اور وہ پھر ایک دوسرے سے کسی کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے سب جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یونیورس کو دیکھیں گے تو پورا کا پورا آرگنائزڈ ہے. مطلب اگر آپ سولر سسٹم دیکھیں گے، جو سولر سسٹم میں دکھتا ہے وہ ایٹم میں دکھتا ہے. مطلب اگر آپ ایٹم کو بڑا کر دیں گے تو سولر سسٹم ہے، وہ الیکٹران پروٹون نیوٹران گھوم رہے ہیں، اسی طرح پلانٹس گھوم رہے ہیں، اسی طرح بیچ میں اسٹار رہتا ہے. تو پورا کا پورا یونیورس یونیفارم ہے نا، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، پورا یونیفارم ہے. تو ایک تو یہ ہوا. اور دوسرا کیا ہوتا کہ اگر دوسرا کوئی معبود ہوتا تو وہ چپ نہیں بیٹھتا، کہ آرام سے نہیں بیٹھتا کہ ہاں تیرا ایریا وہ ہے اور میرا ایریا ہے تو میں تیرے پاس نہیں آؤں یا تو میرے پاس نہیں آؤں. کیونکہ خدا کی اس میں صفت میں یہ ہے کہ وہ کسی سے دبتا نہیں. وہ تو سب کو خدا ہے تو سبھی پہ حاکم رہتا ہے وہ، ورنہ خدا کیسے ہوا. تو میزان نے یہ بحث کری کہ اگر اس طرح ہوتا کہ ایک سبسروینٹ خدا ہوتا اگر، اور ایک سپیریئر خدا ہوتا، مطلب کہ چلو آپ کہا کہ چھوٹے سسٹم نے نیچے کام کریں اور سپروائزر گارڈ اوپر کام کر رہا ہے، وہ ہارمونی میں. اگر ایسا ہی ہائپوتھیسس رکھ لو کہ نہیں وہ ہارمونی میں رہیں گے، وہ سپروائز اوپر والا کرے گا نیچے والے خدا کو، تو پھر بحث یہ ہوتی کہ پھر تو وہ خدا ہی کیا رہا کہ جس کے اوپر کوئی اور دوسرا خدا ہو جائے. کیسے ہو سکتا خدا؟ تو حقیقت میں صرف ایک ہی خدا ہے، کیونکہ پورا یونیورس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی پوری کی پوری ہر چیز اپنے حساب سے چل رہی ہے، سب اس کے حکم تابع ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عما یصفون، تو جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے. اللہ نے کہا
عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، اور وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہر دونوں باتوں کو جانتا ہے، ہاں، غیب کی بات اور ظاہر بات دونوں کو جانتا ہے، اور جو یہ اللہ کے بارے میں شرک بیان کرتے ہیں اللہ اسے بہت بلند ہے۔ تو اس میں خاص یہ ہنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا معاذ اللہ ہوتا تو سب سے پہلے تو اللہ علم پڑھتا نا، کیونکہ وہی تو ہے عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کا بھی معلوم علم تو اللہ کو ہی نا، اگر ہوتا تو اللہ کو ہی معلوم ہو جاتا کہ کوئی دوسرا بھی خدا ہوتا اگر کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب کچھ تو مجھے معلوم ہے۔ تو معصوم کا خیال ہے کہ جو چیز سامنے نہیں آئی ہے، جو بن کے نہیں آئی وہ غیب ہے، اور جو سامنے دکھ گئی وہ ظاہر ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی من القوم الظالمین۔ آپ کہہ دیں کہ پروردگار جس عذاب کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے اگر تو میری موجودگی میں اسے لے آئے تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید دکھا رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اکرم اپنی عبدیت دکھائیں کہ سب سے بڑے عبد اللہ کے رسول اکرم، اللہ سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، ڈرنے والے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے تاکہ ہم لوگ سیکھیں سرکار سے کہ کس طرح دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے دعا کیسے کرو۔ تو کیا اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ آپ کہیں یا نہ دعا کریں پروردگار جس عذاب کی دھمکی تو دی جا رہی ہے اگر تو میری موجودگی میں اسے لے آئے تو اے میرے رب تو مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اب یہ تو بات ظاہر ہے کہ سرکار کیسے ہو سکتے ہیں ظالم لوگوں میں، استغفر اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ عبد ہیں اور میں معبود ہوں، عبدیت دکھانا چاہ رہا ہے سرکار کی، تاکہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہم سرکار کے پیروں، جب سرکار سے اللہ سے کہلوا رہا ہے کہ اگر ایسا آئے عذاب کفار پہ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا، مجھے اس سے دور ہٹانا۔ یہ اس میں بحث ہے کہ کون سے عذاب کی اللہ بات کر رہا تھا۔ عذاب جنگ بدر کا عذاب تھا، کیونکہ جنگ بدر میں اللہ نے عذاب بھیجا تھا کفار پہ، تو خصوصاً اس سے مراد جنگ بدر کے عذاب کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے دعا کرو کہ اگر ایسا عذاب آئے دکھا تو مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وہ ان علی ان نریک ما نعیدہم لقادرون۔ اس کے آگے اللہ پھر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ہم ان سے جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں اسے آپ کو دکھانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قدرت بھی رکھتا ہوں، ملا سکتا ہوں۔ وہ تو رحمت العالمین بنا کے اللہ نے سرکار کو بھیجا تو نہیں آیا عذاب، ورنہ پہلی امتوں پہ تو ہمیشہ آتے تھے عذاب، ہمیشہ عذاب آتے تھے۔ حضرت نوح کا کتنا بڑا آیا عذاب، حضرت لوط کا آیا، حضرت صالح کا آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا آیا، ہود علیہ السلام کا آیا۔ تو لیکن سرکار کی اس کو اللہ نے رحمت عالمی بنا کے بھیجا تو عذاب تو نہیں آیا، لیکن اللہ سبحانہ نے دکھا دیا کہ دیکھو میں قادر ہوں، لیکن ابھی میری رحمت، میں نے رحمت العالمین کو بھیجا ہے تو ابھی عذاب نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی مجھ سے ڈرتے رہو۔ ادفع باللتی ہی احسن سیئۃ نحن عالم بما یصفون۔ آپ برائی کا دفاع احسن طریقے سے کیجئے، اور کیجئے وہ آپ کے لیے جو باتیں بناتے ہیں ہمیں ان کا سب سے زیادہ علم ہے۔ یہ اہل بیت کی سنت رہی ہے کہ برائی کا بھلا مطلب بھلائی سے دو۔ تو اس میں اس ٹاپک پہ قرآن میں کافی آیتیں ہیں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین اخلاق ہے جو کہ اہل بیت نے کر کے دکھایا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ کر کے دکھایا، سرکار نے ہمیشہ یہی کر کے دکھایا کہ وہ اب بوڑھی کا قصہ تو معلوم ہے کہ بوڑھی ہمیشہ
سرکار پہ اوپر سے کچرا پھینکتی تھی. جب بیمار ہو گئی تو سرکار خود پوچھنے گیا اس کی کہ اس کی کیا حالت ہے. تو اس طریقے سے اہل البیت نے ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرا, اور یہ سب سے زیادہ کامیاب چیز ہے تبلیغ کے لیے. ہم صرف لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے, ہم کو چاہیے کہ ہم اچھا طریقہ دکھائیں, اچھا اخلاق دکھائیں. کہ سامنے والا برا اخلاق دکھا رہا ہے تو اگر آپ اور ہم قرآن کے پیروں میں جو کہ ہم آیات خود پڑھ رہے ہیں, ادفع بالذی احسن سیئۃ نحن اعلم بما یصفون, کہا کہ بس برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اور پھر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ہمیں ان کا سب سے زیادہ علم ہے. اللہ کو معلوم ہے آپ کو کون تکلیف دے رہا ہے, لیکن اگر آپ نے برائی کا بدلہ بھلائی سے کرا تو آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ حیدر کرار کیسے ہوتے ہیں. ہم آپ خود دیکھ لیں کہ جب مولا متقین کا قاتل سامنے آیا تھا تو مولا نے اپنے ہاتھ کا شربت اس کو دے دیا اس طریقے سے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ صرف پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں, ہم کو چاہیے ہم اپنی زندگی پریکٹس کریں چیزیں. خاص طور سے یہ پریکٹس ہم ہمارے دوستوں میں کر سکتے ہیں, رشتہ داروں میں کر سکتے ہیں, یا گھر میں ہی کر سکتے ہیں. ہم تھوڑی بات میں غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن اگر ہم کوشش کریں اور ہم دعا کریں اور یہ ہمارا ہدف اونچا رکھے کہ ہاں ہم اس کی کوشش کریں گے, کوئی ہم سے برائی کرے تو ہم بھلائی کریں. تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا دل میں اور ہم نے یہ بنا لیا عزم کہ ہم یہ کر کے رہیں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور کرائے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کئی جگہ آیتیں آئی ہیں. اچھا, اس کے بعد کی آیتیں شیطان کی ہیں, اور جو کہ یہ بہت ہی خطرناک, جو ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے, اس کے بارے میں آیتیں ہیں. اور اس میں بتایا کہ جب تک کہ شیطان کے خلاف اللہ کو ہم نہیں بلائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اسے اکیلے لڑ نہیں سکتے شیطان سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آیت بھیجی ہے وہ یہ 2 آیتیں ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضَرُونَ. کہو کہ اے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں ان سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. دعائیں کہ میں ایک تو کیا کہا کہ کہو قل ربی کہ کہو کہ میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, جس کے جو ہوتے ہیں وسوسے اسٹیمولیشن, اور یہ بھی کہ وہ میرے پاس آئیں. تو شیطان کی اسمبلی میں نہیں جانا, خصوصاً ان سے دور رہنا جو کہ شیطانی وسوسے پھیلاتے ہیں. ہم کو خود چاہیے کہ اس چیزوں سے دور رہیں. دوسرا یہ کہ جب وسوسے آئیں تو ہم کو فوراً, قرآن میں آیتیں کافی اس بارے میں, وسوسے آئیں تو چوکنا چاہیے. اور اس پہ کافی آیتیں ہیں کہ چوک جاتے ہیں, پرہیزگار لوگ چوک جاتے ہیں کیا ہوا, اور وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جب تک اللہ سے پناہ نہیں مانگیں گے وسوسوں سے جیت نہیں سکتے. اللہ کو بلانا فوراً پڑے گا, سورہ ناس پڑھنا پڑے گی, لاحول پڑھنا پڑے گی. کیونکہ کیا کہ آپ سوچیں نہیں ابھی میں لاحول نہیں پڑھتا ہوں, ناس نہیں پڑھتا ہوں, میں خود ہی لڑ لیتا ہوں شیطان سے, تو ایسا نہیں ہو پائے گا. شیطان کہے گا کہ ناس مت پڑھو, لاحول مت پڑھو, اور آپ سوچیں چلو میں ہی نمٹ لوں گا, تو نہیں ہوتا ہے وہ. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ کوئی بھی وسوسہ آئے تو پہلے تو ہم سوچیں کہ یہ وسوسہ آیا ہے, ہم کیا کئی بار کہتے ہیں یہ وسوسہ تھا, یہ تو ہمارا ہی ہے, اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ وسوسہ ہمارا ہے, کسی شیطان کا نہیں ہے, اور ہم گلٹی فیلنگ میں آ جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. سوچیں یہ ہمارا نہیں ہے, باہر سے آیا ہے, تاکہ ہم ہمت رکھیں اور پھر اللہ کو بلائیں. اللہ کہ اللہ یہ میرا نہیں ہے, یہ تو شیطان سے آیا ہے, اور میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تو میری مدد کرتا. اس میں کیا جنگ آسان ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اللہ کو نہیں بلائیں, سوچیں یہ تو میری بھی دل کی بیماری ہے اور وہ یہ تو میں ہی ہوں, اور پھر میں سے فائٹ نہیں کر سکتا, لڑ نہیں سکتا, تو آپ پھنس گئے. پھر آپ گہرے کنویں میں کود جائیں گے. آپ نہیں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, لاحول پڑھیں, ناس پڑھیں, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ شیطان دور بھاگتا چلا جائے گا. تو ان 2 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں قرآن کا سیکوینس دیکھیں آپ, کیا خوبصورت سیکوینس ہے قرآن کا. ان 2 کے بعد جو آیت آئی ہے وہ برزخی آئی ہے, کیونکہ زندگی میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے وسوسوں کے شیطان کی, جہاں تک انسان کی موت آ جاتی ہے. شیطان تو آخری تک جاتا ہے نا, آخری وقت تک شیطان جاتا ہے نا ہمارے ساتھ.
جب سانس نکلنا چاہتا کس طرح سے ہم کو دین سے پھیر دے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو وہ یہ کہے گا پروردگار مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے مرتے وقت. یہ خصوصاً مشرک کے لیے آیت ہے. جب وہ دیکھے گا نا حق ظاہر ہو گیا, ہاں جب پردے ہٹ جائیں گے, ملک الموت سامنے دکھے گا. آپ کیا کہ ایک بار ملک الموت دکھ گیا تو واپس نہیں آ سکتے آپ. جب تک کہ ملک الموت نہیں دکھا تب تک توبہ ہے. جس وقت ملک الموت دکھا, غیب ہٹا, توبہ کے دروازے بند, اس وقت منافق اور کافر اور مشرک کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے واپس بھیج دے, واپس بھیج دے. ہو سکتا ہے کہ میں جو نیک عمل میں نے جو چھوڑ دیے ہیں میں انہیں بجا لاؤں. امید کرتا ہوں اس وقت کہتا ہے کہ میں جو نیک عمل جو چھوڑ دیے میں ان کو بجا لاؤں, مجھے تو واپس بھیج دے. تو کیا جواب آتا اللہ کا؟ نہیں. کلا مطلب نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ تو صرف کہنے کی بات, یہ تو صرف کہنے کی بات. اللہ کا تو کہہ رہا ہے کہ نہ تو واپس جاتا, اب تیری تو موت آ گئی, میں تجھے واپس تو بھیجوں گا نہیں, تو نے تو دیکھ لیا ملک الموت. ایک بار ملک الموت دیکھ لو تو پھر آپ واپس نہیں آتے ہو. کہ ابھی کہا تو کہہ رہا لیکن اب بات ختم ہو گئی ہے, اب نہ تو جائے گا نہ تو وہ ایسے عمل کرے گا. ہاں, اور ان کے آگے برزخ ہے جہاں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, اس دن تک وہیں رہیں. ان کے آگے برزخ ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک ہوگی, جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک ہوگی برزخ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ بس کیونکہ آگے برزخ ہے, جب تک زندہ نہیں کیے جائیں گے دوسری بار قیامت کے دن, جب تک اس میں ان کو رہنا ہے. یہ ہم سب کی حالت ہونے والی ہے. تو اس میں کیا ہے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہا کہ میں وہ نیک عمل بجا لاؤں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. تو اس کے اندر معصوم نے کہا کہ اس سے مراد خصوصاً جو انسان جو مال چھوڑ کے آتا ہے اس میں اللہ کا حق نہیں دیتا ہے. اس سے خاص مثال اس کی ہے کہ میں جو مال چھوڑ کے آیا ہوں اس میں سے کچھ خیرات کر دوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مال کی بہت بات کری موت کے ساتھ, اس لیے ہمیشہ مال خرچ کرنا. اس میں بعض نے بھی کہا ہے کہ اکیلا مال نہیں بلکہ دوسرے نیک اعمال بھی جو میں چھوڑ کے آیا ہوں میں ان کو پورا کروں. ہم کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے مال کی محبت نکال. اس میں پورے قرآن میں مال کی محبت کی برائی کی گئی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی محبت کو پکڑیں, مال کی محبت کو نہ پکڑیں. مشکل کام ہے لیکن موت اگر ہم یاد کریں اور ان آیتوں کو ہم یاد کریں تو ہم ہمیشہ ہم انشاءاللہ ہمارا ہاتھ کھلا رہے گا. تو اس میں برزخ کے اوپر کافی آیتیں ہیں. تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے ایک باغوں میں سے باغ ہے یا پھر یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو انہوں نے بتایا کہ برزخ, قبر خود برزخ ہے جس میں کہ عذاب بھی دیا جاتا ہے اور اس میں ثواب بھی دیا جاتا ہے جو کہ اس دنیا اور آخرت کے بیچ کی جگہ ہے. اور کہا کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتے ہیں. مومنین سے بار بار کہا ہے ائمہ طاہرین نے کہ ہم تمہارے لیے برزخ سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم تمہاری قیامت میں ضرور مدد کریں گے لیکن برزخ سے ہم ڈرتے ہیں. ایک لمبی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو مرحومین باغ میں رہتے ہیں وہاں ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں, اور جب کوئی ان کے جان پہچان والا آتا ہے تو اس کو دیکھ کے جو بھی رشتہ دار آتا ہے بعد میں تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور پھر وہ پوچھتے ہیں, احوال پوچھتے ہیں کہ تجھ کیا چھوڑ کے آیا تھا. پھر وہ اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں دوسرا بھی کسی کا انتقال ہوا تھا, اور اگر وہ نہیں آتا ہے
تو پھر وہ بہت افسوس کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آ پایا باغ میں، کیونکہ شاید وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. تو ایک اپنی دنیا برزخ کی جہاں پر انسان اس دنیا کی طرح رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو برزخ کے اندر سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کیونکہ جو بدن ہوں گے اور چہرے ہوں گے اس دنیا کی طرح ہی ہوں گے. تو یہ نہیں سوچیں کہ وہ کچھ دوسرے چہرے ہوں گے، ایسے کے ایسے ہی ہوں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے اعمال اتنے صحیح کریں کہ اپنے آپ کو موت سے پہلے پاک کر کے جائیں، جتنی ہماری روحانی بیماریوں کو ہم علاج کر کے جائیں، تاکہ ہم پرفیکشن اپنے کمال پہ پہنچ کے جائیں اس دنیا سے. اس لیے دعا کریں کہ ہماری حیات لمبی ہو، علم زیادہ ملے اور ہماری روحانی برائیاں دور ہوں، تاکہ موت کے پہلے ہماری روح ایسی ہو کہ ہم برزخ میں باغ میں رہ سکیں اور اہل بیت کے آس پاس رہ سکیں. تاکہ لیکن ہم کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ ہم کو علم لانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی، دنیا کی محبت نکالنا پڑے گی. آخری کے اندر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آیت آئی کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. ابھی آیت پڑھی تھی نا، تو ہم کو دکھتا کربلا کے اندر کہ امام حسین نے جگہ جگہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرا. حر جو کہ جس نے کہ مولا کے ساتھ اتنے ظلم کرے تھے مولا کے ساتھ، کس طرح سے ان کو مجبور کر کے حر لے کے آیا کربلا تک. تو مولا نے جو ساتھ جب اس نے حر نے برائی کری تو مولا نے کتنی بھلائی کری اس کے ساتھ. تو مولا کے عمل نے حر کو حر بنایا، مولا کے عمل نے. تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام. اور اسی طرح دوسرے ائمہ طاہرین بھی، امام حسن علیہ السلام، مولا متقیان سرکار، سارے اہل بیت کی یہ سنت رہی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کریں. تو اگر ہم امام کے اصحاب میں سے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کو پیغام پہنچانا ہے امام زمان کا، تو جیسے کہ چھٹے امام کی حدیث ہے نا کہ جب تم دعوت دو تو بغیر بولے دعوت دو، عمل سے دعوت دو. ہم کو چاہیے کہ ہم اگر کہیں کمیونٹی میں ہیں تو ہمارا ایسا عمل ہو کہ اگر کوئی برائی کرے تو ہم اس سے بھلائی کر کے دکھا دیں. تو وہ خود بخود یہ چیز ایک اسلام کی دعوت ہو جائے گی. تو ہم دعا سے کرتے ہیں خدا سے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد علیہ الطاہرین ہمارے اخلاق کو عالی کر دے. الحمدللہ رب العالمین ولا الحمد للہ قوم الظالمین. ٹھیک ہے نا، 25 منٹ کا